گناہوں سے پاک صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں سے پاک صاف، یہ مضمون فیضان رمضان کے صفحہ 371 تا 384 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی رسالہ گناہوں سے پاک صاف کے 14 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز وجل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عید کے 3 حروف کی نسبت سے شش عید کے روزوں کے فضائل پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9 مولود کی طرح گناہوں سے پاک۔ نمبر 1، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گویا عمر بھر کا روزہ رکھا۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا، سال بھر روزے رکھے۔ نمبر 3، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ شش عید کے روزے کب رکھے جائیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت کے حاشیے میں فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں، اور عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں۔ خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مذائقہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ متفرق یعنی جدا جدا رکھے جائیں، یعنی جیسے ہر ہفتے میں 2 روزے اور عید الفطر کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ الغرض عید الفطر کا دن چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن کے فضائل فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 649 پر ہے۔ صوم یعنی روزہ وغیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے لیے بعد رمضان المبارک سب دنوں سے افضل عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے فضائل کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز وجل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ راہ خدا عز وجل میں جہاد؟ فرمایا، اور نہ راہ خدا عز وجل میں جہاد مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2،
اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ نمبر 3، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 4، عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایام 20 کے روزے، ہر مدنی ماہ یعنی سنہ ہجری کے مہینے میں کم از کم 3 روزے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ ہی لینے چاہیے۔ اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں۔ ایام 20 کے روزوں کے متعلق 3 روایات۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں۔ حدیث پاک کے اس حصے عشرہ ذوالحجہ کے روزے سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے ہیں، ورنہ 10 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر یعنی قیام میں۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ایام 20 کے روزوں کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ نمبر 2، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کے روزے۔ نمبر 3، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی جیسے نفاق دور کرتے ہیں۔ نمبر 4، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ نمبر 5، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایام 20 کے روزوں، نیکیوں اور سنتوں کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے۔ صرف دور دور سے دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ رمضان مبارک کا اجتماعی اعتکاف بھی فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ قلبی سکون میسر آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں،
اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ تحصیل ٹھل باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک نوجوان انتہائی فسادی اور شریر تھے۔ لڑائی جھگڑا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی شرانگیزیوں سے سارا محلہ تنگ تھا اور گھر والے تو اس قدر بیزار تھے کہ ان کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں رمضان مبارک کے اجتماعی اعتکاف کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے مروت میں ہاں کر دی اور رمضان مبارک 1420 سن ہجری 1999 میں میمن مسجد عطار آباد کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ دوران اعتکاف انہیں وضو، غسل، نماز کا طریقہ، نیز حقوق اللہ و حقوق العباد اور احترام مسلم کے احکام سیکھنے کو ملے۔ سنتوں برے پرسوز بیانوں اور رقت انگیز دعاؤں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ بصد ندامت انہوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، نیکیاں کرنے کی دل میں امنگ پیدا ہوئی۔ الحمدللہ عز وجل انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی داڑھی شریف سجا لی، سر کو سبز امامہ شریف کے تاج سے سر سبز کیا اور لڑائی جھگڑوں کی جگہ نیکی کی دعوت کے شیدائی بن گئے۔ آؤ آ کر گناہوں سے توبہ کرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رحمت حق سے دامن تم آ کر بھرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصطفیٰ کے 5 حروف کی نسبت سے پیر شریف اور جمعرات کے روزوں کے متعلق 5 روایات۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں، تاکہ روزے کی برکت سے رحمت الہی کا دریا جوش مارے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے مگر وہ 2 شخص جنہوں نے باہم یعنی آپس میں جدائی کر لی ہے، ان کی نسبت ملائکہ سے فرماتا ہے، انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 196 پر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ دونوں دن بڑی عظمت اور برکت والے ہیں، کیوں نہ ہوں کہ انہیں عظمت والوں سے نسبت ہے۔ جمعرات تو جمعہ کا پڑوسی ہے اور حضرت آمینہ خاتون کے حاملہ ہونے کا دن ہے، اور پیر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے اور نزول قرآن کا بھی۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، اسی میں میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نمبر 5، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی، کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ اور جمعرات کے روزوں کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا مسلم بن عبید اللہ قرشی رضی اللہ عنہ اپنے والد مکرم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا تو خود عرض کی یا کسی اور نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ روزہ رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر دوسری مرتبہ عرض کی، پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری بار پوچھنے پر استفسار فرمایا کہ روزے کے متعلق کس نے سوال کیا؟ عرض کی میں نے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جواباً ارشاد فرمایا، بے شک تجھ پر تیرے گھر والوں کا حق ہے، تو رمضان اور اس سے متصل مہینے شوال اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھ، کہ اگر تو ایسا کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان، شوال، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روزوں کے فضائل پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ نمبر 2، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت و زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے براعت یعنی آزادی لکھ دی جائے گی۔ نمبر 3، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا، پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ تصدق یعنی خیرات کرے تو جو گناہ کیے ہیں بخش دیے جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کے 4 حروف کی نسبت سے جمعہ کے روزوں کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اسے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا اور وہ ایام اپنی مقدار میں ایام دنیا کی طرح نہیں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 653 پر ہے، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یا شنبہ یعنی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، جس نے جمعہ ادا کیا اور اس دن کا روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور نکاح میں حاضر ہوا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 3، جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور صدقہ کیا تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ نمبر 4، جس نے بروز جمعہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور مسکین کو کھانا کھلایا اور جنازے کے ہمراہ چلا تو اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے۔ حدیث پاک کے اس حصے اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے سے مراد یا تو اسے نیکی ہی کی توفیق ملے گی یا گناہ صادر ہوئے تو ایسی توبہ کی توفیق مل جائے گی جو اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم جمعہ کا روزہ ترک فرماتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
جس طرح عاشورہ کے روزے کے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے، اسی طرح جمعہ میں بھی کرنا ہے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ اس مسئلے کا خلاصہ آگے آ رہا ہے، یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فضل کے 3 حروف کی نسبت سے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ ہی یوم جمعہ کو دیگر دنوں میں روزے کے ساتھ خاص کرو، مگر یہ کہ تم ایسے روزے میں ہو جو تمہیں رکھنا ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میراث جلد 3 صفحہ 187 پر شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص نہ کرو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کی رات میں عبادت کرنا منع نہیں، بلکہ اور راتوں میں بالکل عبادت نہ کرنا مناسب نہیں کہ یہ غفلت کی دلیل ہے، چونکہ جمعہ کی رات ہی زیادہ عظمت والی ہے۔ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کو نفلی عبادتوں سے خاص کر لیں گے، اس لیے اسی رات کا نام لیا گیا۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی ہرگز جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے پہلے یا بعد میں ایک دن ملا لے۔ نمبر 3، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تنہا جمعہ کا روزہ نہ رکھنا چاہیے، مگر یہ ممانعت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ ہی کا روزہ رکھا جائے۔ اگر خصوصیت نہ ہو، مثلا جمعہ کے روز چھٹی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو کراہت نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میراث جلد 3 صفحہ 187 پر فرماتے ہیں، مثلا کوئی شخص ہر 11ویں یا 12ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے اس دن جمعہ آ جائے تو رکھ لے، اب خلاف اولا بھی نہیں۔ روزہ جمعہ کے متعلق ایک فتویٰ، اس ضمن میں فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 559 سے معلوماتی سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا، دوسرے نے اس سے کہا جمعہ عید المومنین ہے، روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے، اور باصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوایا، اور کتاب سر القلوب میں مکروہ ہونا لکھا ہے دکھلا دیا۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے والے کے ذمے کفارہ ہے یا نہیں، اور توڑوانے والے کو کوئی الزام ہے یا نہیں؟ الجواب: جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے رکھنا کہ آج جمعہ ہے، اس کا روزہ بالتخصیص یعنی خصوصیت سے رکھنا چاہیے مکروہ ہے، مگر نہ وہ کراہت کے توڑنا لازم ہوا، اور اگر خاص بنیت تخصیص نہ تھی تو اصلاً کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہہ پر اطلاع نہ تھی، جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا اور روزہ توڑوا دینا شرع پر سخت جرت، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا، اور وہ بھی بعد دوپہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو نہیں۔ توڑنے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، توڑنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً یعنی بالکل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ اور اتوار کے روزے۔ حضرت سیدتنا
ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ تنہا ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اپنی بہن رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہاں ممانعت سے مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے شہنشاہ مدینہ کہ 13 حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے 13 مدنی پھول۔ ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے۔ نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرط یہ کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے توڑے، بعد کو نہیں۔ والدین کی ناراضی کے سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو ضحوہ کبریٰ سے قبل نفل روزہ توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے۔ اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال روزہ دار نہیں۔ ملازم یا مزدور اگر نفل روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کہ اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ ملازمت کے متعلق بہترین معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ صرف 22 صفحات کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ طالب علم دین اگر نفل روزہ رکھتا ہے تو کمزوری ہوتی، نیند چڑھتی اور سستی کے سبب طلب علم دین میں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو افضل یہ ہے کہ نفل روزہ نہ رکھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ اس طرح روزے رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے اور ہمارے لیے یہ افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط یعنی بیچ میں، اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس طرح مہینے کے اوائل، اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے۔ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، سوا ان 5 دنوں یعنی شوال کی 1 اور ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا، ہمیشہ کے روزوں سے ممانعت پر بخاری شریف کی یہ حدیث بھی ہے اور اس کا مفہوم بھی علماء نے تعویل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمیشہ روزے رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔
شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اگر اس خبر کو نہیں کے معنی میں مانے، یعنی اگر اس حدیث کا یہ معنی لیں کہ ہمیشہ روزے رکھنا منع ہے اور جو رکھے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو اس صورت میں حدیث کا یہ ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے، خواہ وہ حقوق دینی ہوں یا دنیاوی، مثلا نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لیے کمائی، اور پہلی صورت سے ہٹ کر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر ان روزہ داروں کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجبہ تو کما حق ہو یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، مگر حقوق غیر واجبہ ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی، ان کے لیے روزہ مکروہ یا خلاف اولا ہے، اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ، مسنونہ، مستحبہ، کما حق ہو یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، ان کے لیے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور حمزہ بن عمرو و اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیاء کرام سے بھی صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا منقول ہے۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل ہمیں زندگی، صحت اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب نفل روزے رکھنے کی سعادت عنایت فرما، انہیں قبول بھی کر ہمیں بے حساب بخش دے، اور ہمارے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر سدھرنا چاہتے ہو تو مدنی انعامات مضبوطی سے تھام لو۔ ایثار کا ثواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔